السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دن پہلے میرا کسی کے ساتھ فور ویلر میں جانا ہوا۔ چونکہ لوگ زیادہ تھے تو ایسی جگہ نا اگر کوئی دین کی بات کرو تو لوگ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں۔ تو فور ویلر میں جو ہے وہ گانے بج رہے تھے بہت زیادہ، مرر اس کے سارے آف تھے، شیشے بند تھے اس کے۔ تو میں نے، حالانکہ دل کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو منع کیا جائے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایسی جگہ اگر ہم منع کرتے ہیں تو الٹے ہمارے اوپر آتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن گانے بند نہیں کیے گئے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گھر سے جب نکلتے ہیں تو بجائے اس کے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ دعا پڑھیں، وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پین ڈرائیو یوز کرتے ہیں یا پھر موبائل یوز کرتے ہیں، بلوٹوتھ یوز کرتے ہیں اور گانے بجانا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ کس وقت اللہ سے ملاقات ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ آپ ڈرائیونگ کرتے وقت لاؤڈ آواز میں جب آپ گانے سنتے ہیں تو سوچیں اگر اسی حالت میں خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش ہو جائے کہ آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو آپ اللہ سے کس منہ کے ساتھ ملاقات کریں گے، کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ سوچا ہے کبھی؟ ورنہ تو اس طریقے کی موت جب ہوتی ہے لوگوں کی تو اس کو شہادت میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ یہ گناہ کرتے ہوئے جائیں گے تو خدا نخواستہ اس گانے کی وجہ سے اگر اللہ نے آپ کے اس مرتبے کو نظر انداز کر دیا اور آپ کے اس گناہ پہ آپ کی پکڑ کر لی تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کیا ہوگا؟ جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ارے جہنم میں دیکھا جائے گا وہ تو بعد کی بات ہے، نہیں دوستو، بعد میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ ابھی اگر آپ کو کوئی عالم سمجھا رہا ہے تو آپ مانیں۔ آپ نہیں عالم کی مان سکتے، قرآن و حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، کسی عالم کی نگرانی میں آپ ان کا مطالعہ کیجئے، ان کو پڑھیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ارے وہ تو بعد کی بات ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو نہیں، یہ تو پھر بہت زیادہ بدتمیزی کی بات ہوئی کہ باپ اگر آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا ہے تو آپ باپ کی ایک بھی نہ مانیں، نالاقی کرتے رہیں اور ایک دن باپ جلال میں آ کے آپ سے کہہ دے کہ جا، میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، گھر سے باہر جا۔ تو اللہ بھی یہ کر سکتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے کوئی بھی وقت آپ ایسا نہ گزرنے دیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ آپ ثواب کا کام کر سکتے ہیں اور آپ اس میں جان بوجھ کے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے آپ کو کوئی منع کر رہا ہے، آپ اس کے بعد بھی اس پہ ڈھیٹ پن دکھا رہے ہیں کہ نہیں میں بند نہیں کروں گا، میں گانے سنوں گا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی موت ہو گئی تو آپ کس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے یہ وعیدیں بتانے کی ابھی ضرورت نہیں اور وقت بھی نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ قبر کا مرحلہ ہی پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اگر اللہ چاہے۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، میدان محشر تو بہت دور کی بات ہے، جہنم بہت دور کی بات ہے۔ جو عالم برزخ ہے، جو قبر سے جس کی شروعات ہے، اسی کو پار کرنا ہماری اوقات کے باہر ہے۔ وہ بھی جب ہم نیک اعمال کرتے ہوئے جائیں، لیکن جب ہم کھلے طور پہ علی الاعلان ہم گناہ کرتے ہوئے قبر کے اندر جائیں پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچائے۔ دوستوں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ گاڑی پہ سوار ہوں تو دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور جب گاڑی کے اندر بیٹھیں تو آپ اگر نئی نعت سن سکتے کم از کم گانے بھی نہ سنیں، نہیں آپ قرآن سن سکتے کم از کم گانے بھی نہ سنیں۔ یہ خدا کے واسطے اتنی بات پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اگر ایکسیڈنٹ اگر آپ کا ہوا بھی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی چیز کی برکت سے، اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ مجھے گانے نہیں سننے کار کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ اسی سوچ کی وجہ سے، اسی برکت کی وجہ سے اللہ آپ کو اس ایکسیڈنٹ سے بچائے یا اس ایکسیڈنٹ کو چھوٹا کر دے، اور اگر آپ قرآن سنیں اس کے اندر ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی کو محفوظ رکھے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور گاڑی پہ خاص طور سے گانے نہ سنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔